الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس میں بھی آج ہمارا انشاءاللہ العزیز ایک باقاعدہ موضوع ہوگا، اور اس موضوع کے تحت ہم ایک عقیدہ سیکھنے کی سعی کریں گے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی درست طریقے کے مطابق تعلیمات حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، تم میں قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں میری ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک کو اپنا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں قرب خاص نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اس سلسلے کو شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں تک، اپنے بھائیوں تک، دیگر سوشل میڈیا فیس بک کے ناظرین تک اپنے پیغام کو، اس سلسلے کو عام کیجئے اور اس نیکی کی دعوت میں اپنا بھی حصہ شامل کیجئے۔ ہماری ایک شیئرنگ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کئیوں کے عقیدے کی، اعمال کی اور کئی ایسی چیزوں کی اصلاح ہو جائے، اور اس کی وجہ سے اگر انشاءاللہ العزیز اس کی اصلاح ہوتی ہے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج کا ہمارا بہت ہی پیارا ایک موضوع ہے، اور اس موضوع کے تحت انشاءاللہ العزیز آج ہم کلام کریں گے، اور وہ موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت فرمانا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندے اور کن کن کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے شفاعت کا مقام اور مرتبہ اللہ کریم رب العزت جل وعلا کی بارگاہ سے قیامت کے دن انہیں نصیب ہوگا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ان باتوں کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش اور سعی کریں گے۔ سب سے پہلی بات، شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا۔ سفارش کرنا یہ شفاعت کہلاتا ہے، اور بطور خاص شفاعت سے مراد جب عقیدہ شفاعت کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گاروں کے لیے کوئی ایسی سفارش کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما کر یا ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے یا ان کے عذاب کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انعامات ان پر فرما دے، انہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ المختصر اسے شفاعت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ پاک ہے کہ جو قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو قیامت کے دن شفاعت فرمائے گی۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، شفاعت اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے حضور شفیع ہونا اور شفاعت کرنا، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ کسے عطا فرمایا ہے؟ بہت سی ایسی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں، اور وہ غلط فہمیاں کس طرح کی ہے؟ وہ اس طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی شفاعت کرنے کا اہل نہیں ہے، کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا، کسی کو شفاعت کا منصب ہی نہیں ملا ہوا، شفاعت کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے، شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کی چند آیات مبارکہ جن میں یہ ذکر ہے
کہ اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، ان آیات کو لیتے ہوئے، ان آیات کو بیان کرتے ہوئے بعض ایسے غلط قسم کے تصور بٹھانے کی یا نظریے قائم کرنے کی لوگوں کے اندر کوشش اور سعی کی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ گویا کہ ایک طرح کے مس گائیڈ ہو کر کے ان کے عقیدے کے اندر خرابی داخل کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت فرمانا یا دیگر انبیاء کا شفاعت فرمانا یا اللہ کے اور نیک بندوں کا شفاعت فرمانا، اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ شفاعت یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دے ہوئی اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء، اللہ کے پیارے یہ شفاعتیں کریں گے، پھر آگے نیک افراد، نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے یہ اللہ کے حضور شفاعتیں کریں گے۔ یہ المختصر یہ عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو آیت الکرسی ایسی سورہ مبارکہ ہے، یہ وہ آیات مبارکہ ہیں، ہر آدمی کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے۔ اسی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کرے گا مگر الا باذنہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ کا حکم ہو۔ یعنی گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو شفاعت کرے گا مگر جس کو اللہ کا اذن ہے، اللہ کا حکم ہے جس کو، وہ ضرور شفاعت کرے گا۔ ایک اور آیت مبارکہ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر وہ کہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى، وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له الرحمن، کہ کوئی شفاعت کام نہیں دیتی، فائدہ نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہی اجازت مل جائے، شفاعت کرنے کا حکم ہو جائے، تو پھر اب ان کے لیے شفاعت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر ان کے لیے یہ شفاعت کا سلسلہ، وہ شفاعت نہ ہونے کا سلسلہ نہیں رہتا۔ اچھا آپ کہیں گے کہ وہ آیت مبارکہ بھی تو قرآن میں ہے جن میں یہ فرمایا گیا کہ شفاعت نہیں کوئی فائدہ دیتی، وہ آیتیں بھی تو ہیں جن میں یہ واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، اس دن کسی کی بھی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ تو ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ ان آیتوں کو لے کر بعض عقیدے میں خرابی اور خلل ڈالنے کے لیے لوگوں کو طرح طرح کے مس گائیڈ گویا کہ کرتے ہیں، اور وہ شفاعت کا ہی مطلقاً انکار کر کے ایک طرف اس موضوع کو بند کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں کہ شفاعت کا سلسلہ اس سرے سے نہیں ہے، حالانکہ یہ قطعاً قرآن اور حدیث میں ایک طرح کی یہ انحراف ہے اور قرآن اور حدیث کی تحریف ہے اور غلط بیانی ہے، اور قرآن حدیث کی غلط تشریح بیان کی جاتی ہے اس طرح۔ اگر یہی مطلب ہے تو پھر قرآن کی آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس دن کون شفاعت کرے گا مگر وہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے اذن ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دوسری آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہوا جن میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہے، شفاعت نفع دیتی ہے مگر اجازت سے۔ تو اہل سنت نے کا بہت ہی پیارا یہ عقیدہ ہے شفاعت کا، لیکن عقیدہ کس طرح کہ یہ شفاعت اس کے لیے جس کو اجازت ہوگی، اور اجازت کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اور وہ آیتیں قرآن کی کہ جن میں فرمایا گیا شفاعت نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہے، اس سے مراد بتوں کے لیے شفاعت جو مانتے تھے وہ شفاعت نہیں ہے، اس سے مراد غیر مسلموں کے لیے شفاعت، ایسی شفاعت بالکل شفاعت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی اقرار نہیں کرتا۔
یہ بالکل واضح ہے کہ غیر مسلم کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی، کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی۔ کوئی معاذ اللہ اپنے معبودان باطلہ کو یعنی بتوں کو شفیع مانے، ہرگز کسی طرح کے شفیع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی وہ کسی طرح کی شفاعت کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی طرح کی شفاعت کر سکتے، نہ وہ شفیع ہو سکتے ہیں۔ اور جو اللہ کے پیارے ہیں وہ شفاعت کریں گے، مگر کن کی کریں گے؟ جن کے لیے اللہ کا حکم ہوگا، جن کے لیے ان کو اجازت دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا مقام عطا فرمائے گا، مقام محمود عطا فرمائے گا۔ آقا یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مقام محمود، فرمایا یہ شفاع، یہ مقام محمود ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ مقام محمود یہ شفاعت ہے، یہ مقام محمود یہ شفاعت ہے، یہی تو شفاعت ہے مقام محمود۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو دعا دی گئی اور کہا گیا کہ وہ مانگو، کہ میں نے وہ دعا اپنی آخرت کے لیے رکھی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں شفاعت کو لے لوں یا آدھی امت میری وہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کیا، میں نے اس چیز کو اختیار نہیں کیا کہ میری آدھی امت کی مغفرت ہو جائے، نہیں، بلکہ میں نے شفاعت کو لے لیا، کیونکہ شفاعت جو ہے وہ عام ہے، یعنی شفاعت اور زیادہ چیزوں کو شامل ہے، اور شفاعت جو ہے اس سے گناہگاروں کے واسطے ہے، خطاکاروں کے واسطے ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفاعتیں فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اولاد کا میں سردار ہوں گا، اور فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اور پھر ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت اللہ کے حضور سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام، پھر علماء اور پھر شہداء، یہ شفاعت کریں گے۔ یعنی پہلی شفاعت وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہوگی، حضور سے پہلے کسی کو شفاعت کا حق نہیں ملے گا، سب سے پہلے حضور کو شفاعت کا حق ملے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء شفاعتیں کریں گے، پھر آگے علماء، اولیاء اور شہداء، پھر حاجی جو مبرور حج کرتے ہیں یہ بھی شفاعت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کے بارے میں وہ چھوٹے اور کچے بچے جو ماں کے پیٹ سے ساقط ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنے ماں باپ کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ اور کس طرح جھگڑا کریں گے؟ وہ اس طرح جھگڑا کریں گے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ سے گویا کہ جھگڑا کریں گے، جھگڑالو ان کو کہا جائے گا، ان کو کہا جائے گا جھگڑا کرنے والے جھگڑا مت کر، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ جنت میں داخل ہو جا۔ تو بتائیے جب ایک چھوٹا بچہ وہ شفاعت کرے گا تو کیا نبی سچا شفاعت نہیں کرے گا؟ نبی سچا شفاعت نہیں فرمائے؟ کیوں نہیں فرمائے؟ تو یہ عقیدہ رکھنا اور اس طریقے سے لوگوں کو غلط رہنمائی کرنا کہ شفاعت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، یاد رکھیں شفاعت کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے، شفاعت کا انکار کرنا کفر ہے، کہ کوئی کہ شفاعت ہے ہی نہیں سرے سے، یہ کفر ہے۔ قرآن کھولیے سورہ
آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، ہر زبان پر جاری ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کرے اللہ کے حضور مگر الا باذنہ، مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے۔ یعنی یہ آیت ہمیں واضح بتا رہی کہ شفاعت ہے، یعنی اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ شفاعت کا ملے گا مقام منصب، لیکن ملے گا کسے؟ اللہ کی اجازت سے شفاعت کا منصب اور مقام ملے گا۔ اور لوگوں کو مس گائیڈ یوں کر کے کہہ دینا کہ شفاعت ہے ہی نہیں سرے سے، شفاعت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، شفاعت کا تصور ہی غلط ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کہہ دینا یہ بہت بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی یہ غلطی ہے، لوگوں کو اس طریقے سے مس گائیڈ کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ حدیث مبارک کے اندر ایک اور روایت ہے جس میں یہ بات واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید قیامت کے دن فرمایا 3 جماعتیں شفاعت کریں گے، انبیاء، پھر علماء، پھر شہید لوگ۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا شہید 70 اہل خانہ کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، شہید کی شفاعت 70 کے حق میں قبول ہوگی۔ حاجی جو حج کرتا ہے، قبول حج کرتا ہے، مبرور حج کرتا ہے اور مبرور حج کے تقاضے پورے کرتا ہے، اس حاجی کی اپنے اہل خانہ کے بارے میں 400 آدمیوں کی شفاعت کر کے وہ حاجی ان کو بخشوا جائے گا، ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ حافظ قرآن جس نے قرآن کے عامل بنا، قرآن کے علم پر اس نے عمل کیا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، 10 اپنے خاندان کے ایسے لوگ جن پر گناہوں کی وجہ سے دوزخ کو لازم کر دیا گیا تھا، ان کی شفاعت کرے گا اور انہیں وہ جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ ان کے لیے برکتیں ہیں، یہ قرآن کو پڑھنے والے کے لیے برکتیں یہ ہوں، قرآن اللہ کے نام پر شہید ہونے والے کے لیے اتنے بڑے انعام ہو، حج کرنے والے کے لیے اتنے بڑے انعام ہو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ اللہ اکبر! کیسا ضعیف نظریہ ہے جنہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ الحمدللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک کہتے قیامت کے دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن کے بارے میں شفاعت سے متعلق میں نے سوال کیا اور میں نے پوچھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کون کرے گا؟ فرمایا میں کروں گا۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ فرمایا مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر میں پل صراط پہ آپ کو نہ پاؤں تو پھر؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میزان عمل پر مجھے تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں میزان عمل پہ بھی آپ کو تلاش نہ کروں؟ فرمایا حوض پہ آ جانا، میں اپنے حوض کوثر پہ تمہیں مل جاؤں گا۔ یہ تو اپنے امتیوں پر یوں کر فرمائیں گے قیامت کے دن، اور آج امتی ان کے بارے میں اس طرح کا تصور پال لے اپنے ذہن، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن گھر مان گیا۔ قیامت کے دن ہر ایک مانے گا، اس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اور بہت سے ایسے معاذ اللہ بھی افراد ہیں جو اس چیز کو شرک سے ملا دیتے ہیں، حالانکہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک ایسی بری حرکت ہے کہ بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ چسپا کر دینا۔ اور یہ بخاری کی ایک روایت ہے باقاعدہ، حضرت عبداللہ بن عمر آپ کہتے ہیں کہ بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو بتوں کے حق میں آیتیں آئیں ان کو مسلمانوں پہ چسپا کرنا، مسلمانوں کے اوپر فٹ کر دینا ان کو۔ جن آیتوں میں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، مراد بت تھے اس وقت، لیکن آج انہی آیتوں کو اٹھا کر سب مسلمانوں کے اوپر چسپا کر دیا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ مسلمانوں کے بارے میں
وہ تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، ان سے یہ تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، اگر لوگ ظلم کر بیٹھے اور آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کے لیے سفارش کر دیں اور اللہ کے حضور وہ بھی یہاں آ کر معافی مانگے، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ گناہ تو اللہ نے معاف فرمانے، لیکن فرمایا اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں تو اللہ بھی ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور کے پاس آنا وہ گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ یاد رکھے شفاعت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شفاعت بالوجاہہ، آدمی کے مقام اور منصب کی وجہ سے اس کو شفاعت کا مرتبہ ملنا۔ ایک ہے شفاعت بالمحبت، اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے جس وجہ سے اس بندے کو وہ مقام عطا کیا گیا۔ اور ایک ہے شفاعت بالاذن، اور اس کے لیے اذن ہے شفاعت کا۔ اور یہ تینوں طرح کی شفاعتیں یہ سب سے پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی فرمائیں گے، حضور فرمائیں گے، اور وہ تفصیل سے حدیث مبارک ہے، اور سیاستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے جسے بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن لوگ جب پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، کہاں جائیں، کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ بالآخر عالم محشر میں لوگ کہیں گے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو تلاش کیا جائے۔ تلاش کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم سے کہیں گے اے آدم آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ دیا اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، شیطان نے آپ کو سجدہ نہ کیا، اللہ نے اسے مردود ٹھہرا دیا، آپ اللہ کے حضور شفاعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ پھر دوسری طرف جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بیان کریں گے، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، آپ ہماری شفاعت کریں۔ وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنے نفس کے بارے میں خوف لاحق ہے، اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، آپ شفاعت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اے عیسیٰ، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ ہماری شفاعت کریں، آپ کلمت اللہ ہیں، آپ روح اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پوچھے گے اہل محشر کس کے پاس جائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جائے گا ان کے پاس جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کو میدان محشر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے افراد لوگ جب حضور کے پاس آئیں گے اور حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری شفاعت فرمائیں، حضور یہ نہیں فرمائیں گے، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، حضور یہ نہیں کہیں گے کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، حضور کہیں گے انا لہا، فرمائیں گے یہی منصب اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ہاں میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ آنکھ کھولو غم زدو، دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوہے دل سے نقشے غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ پائے کوبہ پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب شفاعت ہوگی تو پھر آپ شفاعت فرمائیں گے، اور یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ حضور شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اس آفیشیل پیج کے ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا یہ مختصر سا بیان قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے چند ایسی باتیں ہم سیکھیں جس سے ہمارا عقیدے کی اصلاح ہو جائے، قرآن کی کچھ بات ہمیں سمجھ میں آئے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں درست عقیدے کی رہنمائی ہمیں حاصل ہو۔ مہینے میں 2 مرتبہ یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں ضرور جب بھی یہ سلسلہ ہو زیادہ سے زیادہ اس سلسلے کی شیئرنگ بھی کریں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، تاکہ جو کچھ ہم سیکھیں وہ دوسرے بھی اسی عقیدے کو سیکھیں، تاکہ یہ اعمال اور عقائد کی اصلاح ہو۔ یہی الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول کا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، عقیدے کی بھی اصلاح ہو، عمل کی بھی اصلاح ہو۔ لیکن یاد رکھیں، عقائد کے اندر اگر بگاڑ آ جائے تو بعض اوقات اعمال جتنے بھی کر لے لیکن عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر عقیدے کے اندر گمراہیت آ گئی، اگر عقیدے کے معاذ اللہ عقیدے کے اندر کفر کے معاملات آ گئے، کیونکہ یہی شفاعت کا معاملہ، شفاعت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو اس لیے عقیدے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اللہ کے رسول سے ایسی محبت کریں، اللہ کے رسول کے صحابہ سے ایسی محبت کریں، اولیاء سے ایسی محبت کریں، ہمارے عقیدے ایسے درست ہوں کہ جو قرآن اور حدیث کی تشریح کے مطابق بالکل عین مطابق ہوں۔ اور ایک بار پھر عرض کرتا چلوں، عقیدہ شفاعت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول اور دیگر نبی اور اللہ کے نیک بندے، علماء، صلحاء، اولیاء، شہداء اور چھوٹے بچے، حفاظ، یہ سارے کے سارے اللہ کی عطا سے یہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، یہ شفاعت فرمائیں گے۔ اور سب سے پہلی شفاعت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، جس کو حدیث میں کہا انا اول شافع یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلی شفاعت میں ہی کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلا میں ہی ہوں وہ جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور کی ہی شفاعت سب سے پہلی شفاعت ہے، حضور کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ جب تک آپ شفاعت نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، نہ کسی کی شفاعت ہوگی۔ حضور سجدے میں جائیں گے اور شفاعت جب حضور فرمائیں گے تو اس وقت اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوگا؟ اعلان ہوگا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھا لیجئے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، وشفع شفع، آپ شفاعت کیجئے، شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر حضور اپنے سر مبارک کو اٹھائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جسے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ شفاعت کا منصب ہے، وہ شفاعت کا مقام ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان درست عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج دنیا میں ہم ان عقائد کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ آج لے ان کے پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے۔ قیامت کے دن گھر مان گیا، پھر نہ مانیں گے۔ قیامت کے دن گھر مان گیا۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا آپ سب کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی ناظرین نے، اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، رب کعبہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو۔ یا اللہ، یا رب العالمین،
یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین۔ ہم سب کے آج کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ سیکھا سمجھا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، قرآن کے نور سے، قرآن کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، ہمارے سینوں کو منور فرما۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرما، دونوں جہاں کی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے انہیں رہائی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں، مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں، عزتیں، عظمتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں باری تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں دین و دنیا کی عزتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہماری نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ ہمیں بار 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 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے میٹھے مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔